السلام علیکم۔ غار میں بند ہونے والے 3 مسافروں کی کہانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک غار تلاش کی، وہ اس کے اندر داخل ہو گئے اور سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑی کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گری اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس چٹان کی آفت سے ہم کو اللہ کے سوا اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کرو، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ ان میں ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بچے لونڈی غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ میں حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں سویا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے ان کو جگانا پسند نہ کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا تب ہم سب نے پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہے تو میرے اس نیک عمل کے طفیل میں ہم سب کو اس چٹان کی مصیبت سے رہا کر جس سے ہم گرفتار ہیں۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت محبوب تھی، میں نے اسے اپنی طرف بلانے کی بہت دفعہ کوشش کی مگر اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ مع اپنے خاندان شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔ فقر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے کو آئی تو میں نے اس کو 100 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینے کے لیے منظور کیے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے۔ وہ مجبوراً اس پر آمادہ ہوئی، یہاں تک کہ جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا، اے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، بغیر حق کے اس کو مت توڑ، امانت کو ہاتھ نہ لگا، الہی صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً پیچھے ہٹا، حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ بھی اپنے نفس کو میرے سپرد
کر چکی تھی۔ میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے جو میں نے اس کو دیے تھے اسی کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میرا یہ کام تیری رضا کے لیے تھا تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی سرک گئی، مگر پھر بھی وہ غار میں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا، اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کو مزدوری بھی دی تھی سوائے ایک مزدور کے۔ اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے اور بکریاں اور لونڈی غلام سب تیرے مزدور کی پیداوار ہیں، اور شوق سے یہ سب کچھ لے جا۔ تو وہ مزدور بولا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ دل لگی نہ کر، یعنی مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ دل لگی نہیں کر رہا، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تیرے ہی ہیں۔ اس نے وہ سب مویشی اور لونڈی غلام سب مجھ سے لے لیے اور ہنکاتے ہوئے لے کر چلا گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان کے غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہر نکل آئے۔ اس طرح ان کے نیک اعمال کے وسیلے میں اللہ تعالی نے ان کو رہائی عطا فرما دی۔